السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی علی اصغر صاحب کے ایمان افروز تاثرات۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی گھر واپسی ہوئی ہے۔ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے علماء عرب کی دعوت کی ہوئی تھی۔ صوفی کانفرنس میں شریک ہونے والے علماء عرب مہمان تھے۔ جو کچھ وہاں ہوا اس کے اثرات قلب پر غلبہ کیے ہوئے ہیں۔ سوچا کچھ نہ کچھ لکھ کر ہی سوؤں گا۔ اہل تصوف کی محفل تھی، باہم ادب بھی دیکھنے کو ملا، اور ہیرے کی قدر جوہری ہی جانتا ہے، اس کا عملی نمونہ بھی آنکھوں سے دیکھا۔ دل کی یہ کیفیت ہے کہ جھوم کر باہر آنا چاہتا ہے۔ شیخ المشائخ عبدالعزیز الخطیب دمشق سے آئے ہوئے ہیں، 100 سے زائد کتب کے مصنف ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اگر پوچھا ہے کہ کیا کسی نیک آدمی کی صحبت میں کوئی وقت گزارا، تو میں عرض کروں گا ہاں، میں نے الیاس قادری کی خدمت میں کچھ وقت گزارا ہے۔ شیخ ناصر الحوت جو کہ دنیا عرب کے خطیب اعظم مانے جاتے ہیں، حلب ملک شام سے تعلق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ تنہا ہوتے ہیں لیکن وہ جماعت پر بھاری ہوتے ہیں۔ انہوں نے چند آیات پڑھ کر اس محاورے کی تائید کی اور فرمایا کہ شیخ الیاس قادری ایسے ہی ایک فرد ہے جو ایک شخص نہیں بلکہ ایک پہچان کا نام ہے۔ لبنان سے آئے مفتی شیخ ریاض بازو نے فرمایا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زبان بند ہوتی ہے لیکن آنکھوں ہی آنکھوں میں بات ہو رہی ہوتی، لیکن شیخ جن کے پاس ہم آ کر خاموش بیٹھے ہیں، یہاں ہماری آنکھیں بھی بند ہیں اور زبان بھی، لیکن دل اور روح ان سے باتیں کر رہے ہیں کہ اور شیخ ہوتا ہی وہی جو قال سے حال میں پہنچا دے۔ بغداد شریف سے آئے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد کے خطیب عراقی پارلیمنٹ کے ممبر شیخ جراد نے کہا کہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں آج شیخ کی خدمت میں موجود ہوں، شیخ الیاس کی۔ مزید فرمایا کہ میرے گھر پر سب سے زیادہ تیسرے نمبر پر چلنے والا چینل مدنی چینل، باوجود یہ کہ ہم کو اردو سمجھ نہیں آتی لیکن ہم اس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ مصر دارالفتاء الحضرت سے وابستہ مفتی مصطفیٰ زغلول شافی قادری نے فرمایا کہ تصوف کی تا کا مطلب ہے تکشف یعنی کہ کشف، اور اس کا ادراک ہمیں اس محفل میں ہو رہا، اور فرمایا کہ امیر اہل سنت الیاس قادری نے اپنے آپ کو چھپا کر رکھا ہوا۔ شیخ مصطفیٰ نے آخر میں امیر اہل سنت کا ہاتھ پکڑ کر مسلسل غوث پاک کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے رہے۔ کینیا سے آئے شیخ فیصل محمود جو خود بڑے صوفی رہنما ہیں لیکن عجب رنگ میں تھے، فرمائے میرے والد محترم مسلسل آپ کو مدنی چینل پر دیکھتے رہتے ہیں، باوجود ان کو اردو نہیں آتی لیکن آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ امیر اہل سنت کو پانی دے کر کہا آپ اس میں سے کچھ پی کر مجھے اپنا بچا ہوا پانی دے دیں۔ بقیہ بھی بہت کچھ عرفہ کی اس محفل سے سیکھنے اور سننے کو ملا۔ یہ محفل اہل حال کی محفل تھی، کچھ چیزوں کی تو کوئی سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیا ہوا، جیسے شیخ عبدالعزیز جاتے جاتے واپس آئے اور امیر اہل سنت کے ہاتھ پر خود بھی ہاتھ رکھا، دیگر عرب جو آئے تھے مہمانوں کا بھی ہاتھ اسی انداز سے رکھا جس طرح بیعت کرتے وقت رکھا جاتا۔ یوں 10-12 افراد بیعت کی طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کچھ دیر کھڑے رہے، لیکن امیر اہل سنت کے لبوں سے وہ آواز میں نہ سن سکا، حالانکہ میں بہت قریب کھڑا تھا جو بیعت کراتے وقت آپ کہا کرتے ہیں کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے، کوئی خبر نہیں۔ واپسی پر مہمان جانے لگے تو دل کہہ رہا تھا یہ سب دیکھ کر باہر جانے کی کیا حاجت ہے، یہی قدموں پر نثار ہونے کا موقع ہے۔ آج ایسی نورانی محفل کے بعد مرشد سے دور جانا کوئی بہتر کام نہیں، لیکن جذبات ہی ہوتے ہیں۔ مہمانوں کو رخصت بھی تو کرنا تھا، سو باہر جانا پڑا، اور باہر تو ویسے بھی جانا ہی پڑتا ہے۔ جب صاحب بیت کے آرام کا خیال دل میں آتا تو کوئی چارہ ہی نہ بچتا باہر آئے بغیر۔ راستے بھر سوچتا رہا وہ لوگ جو امیر علیہ سنت سے پہلی دفعہ ملے، جن کے ہزاروں مریدین وغیرہ ہیں، جس دنیا کے مختلف علاقوں سے آئے، ان میں سے اکثر علماء ہیں بلکہ PhD ہیں، مختلف دینی علوم کے ماہر ہیں۔ اول تو محفل میں خاص ادب سے خاموش بیٹھے رہے، امیر اہل سنت سے دعا کروائی، پھر کسی کے کہے بغیر از خود تاثرات بیان کرنا شروع کیے۔ ان کی زبانی ایسے ایمان افروز باتیں سن کر اپنے مرشد کریم کی شخصیت کی محبت سے دل و دماغ روشن ہو گئے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ دنیا بھر میں فضل رب سے چرچے ہیں عطار کے۔